نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں کر دے، یہ خیر بھی کر دے، اللہ ہماری نسلوں میں یہ بھی خیر کر دے۔ کیوں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ اچھا کیا ہے تو یقیناً یہ ضائع نہیں ہوگا، اب ہم آگے کے لیے بھی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں داؤد نے مجھے خوش بھی کیا، اس کی نماز بھی مجھے پیاری تھی، کہ اس کا عمل بھی مجھے پیارا تھا، اور اس کا میرے ہاں عمدہ مقام تھا، تو اللہ نے ان کی اولاد کو بھی پھر عمدہ مقام دیا، جیسے سورہ کہف میں دیا۔ باپ کا عمدہ مقام تھا، باپ صالحہ تھا، 2 بچے یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بھی کیا عمدہ فائدہ دیا۔ کیسے دیا؟ کیسے دیا؟ وہ دیوار گر رہی تھی، ان کا سونا لوگ دیکھتے اٹھا کر لے جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کو کیا چیز پہنچائی تھی وحی کے ذریعے؟ کیا کہا تھا کہ ان کا باپ صالحہ تھا، ان کا باپ اپنے اعمال میں بہت عمدہ تھا، لہٰذا وہ میرے ہاں ایک مقام رکھتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بچوں کا کوئی خزانہ اٹھا کے نہ لے جائے، تو ابھی دیوار کو سیدھا کر دو، ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں، کہاں لے کے بیٹھے رہیں گے، چھپے رہیں گے، کیا کھو دیں گے، یہ تو پتہ کہ یہاں ہے، کل کو نکال لیں گے دیوار کے نیچے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہاں بھی باپ کے، ٹھیک ہے، والدین کے اچھے عمدہ معاملے کی وجہ سے اولاد میں بھی معاملہ عمدہ کیا۔ تو یہی وجہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے کیا مانگتے رہنا چاہیے؟ مغفرت، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری اچھائیوں کو ہماری اولاد میں باقی رکھ، ہماری کوئی برائی ان میں باقی نہ رہے، ہمارا نام خیر ہی ان کے ساتھ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے بندے داؤد کو چنا اور ساتھ میں وہی خوبی ان کی اولاد میں ڈالی۔ اولاد میں کیسے؟ وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، آیت نمبر 12 سورہ سبا، وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کا اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کا تھا۔ اب اللہ رب العزت کی یہ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ دیا اللہ کی، یہ آپ ایک نعمت دیکھیں، یہ کم معجزہ تھا، 1 ماہ کی مسافت، کتنا سفر 1 مہینہ لگ جائے۔ ہم تو اچھے سے اچھا سفر بھی کریں نا، چاہے وہ ٹرین پہ کراچی کا بھی کریں تو 24 گھنٹے میں لگ پتا جاتا ہے، چلے جہاز کا بھی سفر ہے تو وہ کیا نہیں تھکاتا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو تھکاتا ہے۔ ہم لیبیا کی سائٹس وغیرہ پہ جائیں تو آپ دیکھیں 18 گھنٹے، اور انہوں نے اب بہت کم کر دیا کہ کہیں نہ کہیں وہ اسٹے دے دیں گے 4 گھنٹے 3 گھنٹے، اس میں بھی لوگوں کے لیے پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے اس میں بھی لوگوں کے لیے؟ یہ پریشانی ہے کہ جہاں ہم نے اتنی دیر اسٹے کرنا ہے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اب وہاں بھی تو کوئی دیکھا جائے نا، ریسٹورینٹ کوئی چیز دیکھی جائے، ہے تو صحیح نا، تکلیفیں تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جتنا بھی اچھا ہے لیکن عذاب کا ٹکڑا ہے، انسان سکون نہیں پا رہا ہوتا جتنا بھی اچھا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جہاز آج کیسے سمیٹ دیتے ہیں، سمیٹ دیے نا، آپ سوچیں اس سے بھی بہترین سمیٹا سلیمان علیہ السلام کے پاس ہواؤں نے، یہ ہوائیں تو لے کے اڑ رہی ہیں، تو جب ہوائیں خود ان کی سواری تھی تو 1 ماہ کی مسافت کے لیے بھی کیا تھا، جہاں 1 مہینے کا سفر کرنا تھا وہ کیا کرتی تھی، صبح سے شام میں پہنچا دیا، یا صبح کے کسی ٹکڑے میں پہنچا دیا، شام کے کسی ٹکڑے کے اندر پہنچا دیا۔ جو آپ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی فوج اور تخت کو لے کر اڑتی تھی، یہ ہوائیں کیا اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یہ بہت بہادر مخلوق ہے، اس قدر بہادر مخلوق ہے۔ آپ دیکھیں یہ پورا پورا تخت سامان، اب یہ صرف ایک تخت تو نہیں نا لے کے اڑتی تھی جس پہ سلیمان بیٹھے ہوئے، کیا لے کے اڑتی تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ کارپٹ تھا ایک، جو کہ لکڑیاں جس کے نیچے تھیں، ٹھیک ہے، ایک کارپٹ تھا۔ کبھی سوچ میں آئے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم بناتے ہیں نا، اسٹیج بناتے ہیں، نیچے ہم موٹی موٹی لکڑیاں دے دیں، ڈیکس دے دیے، اوپر کارپٹ بچھا دیے، تو ایسے سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسے سا ایک کارپٹ تھا بہت بڑا، اس کے نیچے لکڑیاں ہوتی تھیں، اس کو مضبوطی دی ہوئی ہوتی تھی، اس کے اوپر ان کا تمام جہادی لشکر، کم ہوتا ہے جہادی لشکر، دیکھیں جہاد کے لیے نکلتے تھے نا، کہ جہادی لشکر، تمام گھوڑے، تخت، سامان، کھانے کا انتظام، سارا کچھ یہ لے کے جب جاتے تھے تو آپ بتائیں نا، جب ایک فوج نکلتی ہے اور یہ ہوا اڑا کر لے کے جاتی تھی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس قدر بلند ہے۔ ہم تو یہاں پڑھے تو لگتا ہے سب کچھ ہی یہ تھا، اللہ کتنے بلند ہیں، کس قدر، اور یہ سارے کام کون کر رہی ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ کون سی مخلوق؟ ہوا کر رہی ہے، کس قدر اللہ کی پیاری مخلوق ہے۔ کبھی اچھی سی پیاری سی ہوا چلی، تم کیا کہتے ہیں مزہ آگے، کتنی پیاری ہوا ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ارد گرد ہر رخ میں اڑاتے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ہماری زندگی میں ہوا کا رخ ایک ہی طرف کا ہوتا تو کتنی مشکل تھی، کو مزہ تھا،
بس ایک ہی طرف کا. ہم تو جھاڑو نہیں لگا پاتے, ہم تو کام نہیں کر پاتے جس ایک رخ کی ہوا ہوتی ہے. لوگوں نے تو پھر زندگیاں گزارنی تھی. اللہ تعالیٰ نے طریقے اور اندازے سے اپنی مخلوق ہم پہ اتاری ہوئی ہے. اتنے ٹائم میں ہوا دینی ہے, اور یہ خوشخبریاں دیتی ہیں. سب سے بڑی چیز یہ خوشخبری ہیں. خوشخبری نہیں کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, کہیں بارش ہوگی, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, بادل نیلے ہیں, ہے نا, آج کی ہوا کتنی پیاری ہے, ہلکی ہلکی گرم گرم. یہ خوشخبریاں بھی ہیں اللہ کی. تو یہ ایسی طاقتور مخلوق ہے, اور یہ اتنا بڑا کنگڈم لے کے اڑتی تھی سلیمان علیہ السلام کا, اور مسافت کو ایک سیکنڈ میں طے کروا دیتی تھی. ٹھیک ہے, 2 ماہ کی مسافت کو یہ صرف ایک دن میں طے کرتی تھی, اتنے بڑے لشکر کے ساتھ. اور لشکر اس قدر خوبصورتی کے ساتھ ہوتا تھا کہ اب جب جتنا اونچا ہوں گے, صحراؤں میں جانا ہے, ٹھیک ہے, ہر جگہ کو جا کے جو ہے وہ سفر بھی کرنا ہے, گرمی بھی تو ہوگی اتنے قریب اوپر جا کے. تو پھر کیا ہوتا تھا, اب جرار لشکر ان کے ساتھ ہوتا تھا. جرار لشکر تھا پرندوں کا لشکر. ٹھیک ہے, پرندوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا. ہدہد اس کا انجینئر اور کمانڈر تھا, سپہ سالار ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اس لشکر کا نام تھا جرار, جس کا ہدہد کمانڈر تھا, جس کو ہدہد لیڈ کر رہا تھا, اس کا نام تھا جرار. نام رکھتے ہیں نا لشکر جرار, ہے نا, رکھتے ہیں نا, ہاں نام بھی رکھتے ہیں لوگ کہ جرار. شیعہ ازم میں یہ نام بہت رکھا جاتا ہے جرار. تو اس لشکر کا نام تھا جرار, بہترین طاقت والا لشکر اور انتہائی مطیع لشکر. اور یہ لشکر اوپر ہوتا تھا پر پھیلائے, تو پھر کہاں سے لگنی ہے گرمی, ورنہ اوپر سے جا کے بہت گرمی لگتی. اب اس لشکر کا کمانڈر سب سے آگے ہوتا تھا ہدہد, اس لشکر سے بھی اوپر. اب دیکھیں اس جانور کی خوبیاں, انشاءاللہ جب آیات آئیں گی میں تبھی بتاؤں گی آپ کو. یہ کیوں انجینئر تھا, اس کا نام انجینئر تھا اس کنگڈم کے اندر, کیونکہ یہ جتنے بھی بلندی پہ ہوتا ہے نا, یہ دیکھ لیتا ہے کہ پانی کہاں ہے. یہ بتاتا تھا کہ اس جگہ پر پانی ہے. اس نے فوری آ کے کس کو بتانا ہے, سلیمان علیہ السلام کو. ٹھیک ہے سر, میں نے یہاں یہاں یہ دیکھ لیا ہے, یہاں ہم اگر اتریں گے تو یہاں ہم کیا کریں گے, جو اپنے اتنے وسائل لے کر گئے ہوئے ہیں نا, یہاں سے ہم پانی کو نکال لیں گے. پھر جتنی دیر ہم نے یہاں رہنا ہے, جو ہم نے کام انجام دینے ہیں, جنگ کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, ہم کیا کریں گے, یہاں پانی کا بھی انتظام ہوگا. اب پانی کا انتظام اگر ہونا ہوتا تو کافی نہیں تھا, کچھ چند لوگ ہوتے. اس کا مطلب پانی کا انتظام وہاں ہوتا ہے جہاں بہت بڑے لشکر ہوتے ہیں. پانی کا انتظام بھی وہیں کیا جاتا ہے, کنویں بنانا, حوض کھودنا بھی وہیں پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, اس کا شام کا چلنا, یعنی وَرَوَاحُهَا شَهْرًا, زوال آفتاب سے لے کر دن کے آخر تک, یعنی زوال کے بعد استخر سے چلتے تو شام تک کابل پہنچ جاتے. کتنی دور دور کے ہیں اور فوری پہنچ جاتے. اور اللہ تعالیٰ پھر سورہ انبیاء میں بھی کہتے ہیں وَسُلَيْمَانَ رِيحًا عَاصِفًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین پر چلتی تھی جس میں میں نے برکتیں رکھی ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ کہاں ہوں گے, فلسطین کے سائڈ پر, شام کے سائڈ پر. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, اور اس کے حکم سے بعض جنات اس کے سامنے کام کرتے تھے. اب اللہ رب العزت کیا بتا رہے, ایک اور حکم. جنات اور شیاطین کو مسخر کیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام نے, وہ ان کے حکم کو پورا کرتے تھے. اللہ نے یہ مخلوق بھی, دیکھیں ہمیں تو نظر نہیں نہ آتی, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے. اللہ نے یہ مخلوق بھی, بہت طاقتور مخلوق ہے نا, ان کی ایج بہت زیادہ ہے, قیامت تک ان کی ایج ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں ان کے چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہمارا 3 سال کا بچہ ہے, ان کا 4000 سال کا ہوتا ہے. یہ اتنی عمر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان جادوؤں سے, محفوظ رکھے, نہ کبھی پالا پڑے, نہ ہم پر مسلط ہوں. جب مسلط کر دیے جاتے ہیں تو نسلوں تک چلتے ہیں. کیوں, جب ایک چھوٹا سا مسلط کر دیا ہے, ایک انسان کی ایج کتنی ہوگی, 60-70 سال, اس نے مر جانا ہے, اس نے دوسرے پہ ساتھ مسلط, بیٹیاں بیٹے پتہ نہیں کہاں کہاں. یہ پناہ مانگا کرے اللہ سے, اپنے اوپر اذکار کرتے رہا کرے, یہ مسلط ہی نہ ہو ہمارے بعد. مجھے ایک خاتون بتا رہی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ جس وقت میری مدر پہ تھے مسئلے مسائل اس طرح کے, کسی نے مسلط کیے ہوئے تھے, تو جیسے ہی میری مدر فوت ہونے لگی تھی اس سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا, وہ کہتی ہیں یہ 2 میرے سامنے کھڑے ہوئے, اور یہ دونوں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم تم پر مسلط تھے, ہمیں تم پر مسلط کیا گیا تھا, لہٰذا اب ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں. وقت بھی اس کا آ چکا ہوا تھا, اب ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں, اب ہم تمہاری بیٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو بچی کہتی ہے اس چیز کو میں نے بڑی زندگی جو ہے نا سہل کیا, لیکن اب وہ اپنے حجامے سے اور معاملات سے اپنے علاج کروا رہی ہیں, الحمدللہ کافی وہ بہتر ہو گئی ہیں کہیں علاج. کہتی ہیں یہ چیز آج بھی نہیں بھولتی, ایک مرتا ہوا بندہ بھی اس طرح جھوٹ نہیں کہہ سکتا. اور وہ یہ چیز ہے کہ ان کی ایجز بہت زیادہ ہوتی ہیں. کہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے سلیمان علیہ السلام کو کیا دی حکمت, پتا تھا ان کو بھی کہاں لگانا ہے, بجائے فساد کریں ادھر ادھر پھرتے رہے, ان کو سخت کاموں پر لگا دیا, ورنہ یہ آئیں کسی کے ہاتھ.
نہ آئیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے تو کام پر لگایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یہ چیز منع ہے، ان کو قابو کرنا، ان کو موکل بنانا، وظیفے کر کے ان سے کام نکلوانا، ادھر منع ہے۔ آج ہم کہنا کہ فلاں ہیں، ان کے پاس تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ موکل ہیں، اب وہ چاہے فرشتے ہیں، فرشتے تو نہ آپ کے قابو آئیں گے، نہ آپ کے موکل بنیں گے، نہ انہوں نے آپ کا کوئی کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب جس کسی کے پاس ایسی چیزیں ہیں نا جو آپ کے سارے کام کروا رہی ہیں، لا رہی ہیں، فلاں جگہ سے مٹھائی تو فلاں جگہ سے یہ تو وہ، ٹھیک ہے، پھر یہ کون ہوں گے؟ یہی ہوں گے، پھر یہی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو تابعات تھے، لیکن میری امت میں منع ہے، لہٰذا آج جو ایسا کام کرے اس کے لیے کیا ہے، شریعت نے اس کو مردود کہا ہے، شریعت نے اس عمل کو نہیں پسند کیا۔ اور یہی وجہ شریعت نے پسند نہیں کیا کہ کسی کاہن کے پاس نہ جائیں، کاہن کے پاس تو یہ کچھ ہی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نا، جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں نا، گھیرے ہوتے ہیں، تو یہ تو آسمان پہ آتے جاتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، تو یہ اوپر جا کے گنسنیاں لیتے رہتے ہیں عالم ملیہ اللہ کی۔ اور وہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ستارے بنائے اس لیے تھے، پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد ستارے بھی بن گئے، پہلے تو یہ سیدھے اوپر چلے گئے، وہاں جو پلاننگ ہو رہی ہوتی تھی نا فرشتوں کی، ٹھیک ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر اندر ہے، پرنسپل اندر ہے، لیکن پلاننگ صرف تو ہے نا ٹیچرز کی کہ یہ کام انہوں نے بھیج دیا ہے، اب یہ 1 ہفتے کا ہے، یہ 2 ہفتے کا ہے، وہ اپنی پلاننگ سلیبس تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جب اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جا کے گنسنیاں لے کے نیچے آگے آ کے اس مالک کو بتا دیا، کیونکہ ابھی قبضے میں ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ بھی ہونا تھا، یہ بھی، اور وہ بتا بتا کے وہ اسی پہ پیسے لے رہا ہوتا ہے، اور اسی پر وہ ایک بات اوپر سے آتی ہے چھوٹی سی، 10 وہ پاس سے لگاتا ہے، جھوٹے ہوتے ہیں نا پہلے جن کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ پھر پیسوں پہ پیسے لے رہے ہیں اور ایمان بھی جا رہا ہے۔ اس نے فرمایا جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی تصدیق کی، اس کا ایمان ایسے گیا جیسے اس نے ایسے قمیض اتارتے ہیں، خالی ایمان سے، اللہ کے ہاں کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، جیسے اس نے اپنا قمیض، اپنا کپڑا اتار دیا، یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آ جاتے ہیں، اب ستارے آ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم ستارہ گرتے ہوئے دیکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، جب نیچے سے کوئی گنسنی لینے جاتا ہے نا، کسی نے قید کیا ہوتا ہے، جاؤ لے کر آؤ، واپس آؤ، میری بات مانو، تو یہ جاتے ہیں، کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہیں تو وہیں مر گئے، کہیں دوڑا ہے تو آ کے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اسلام سے پوچھا جب یہ ستارہ ٹوٹتا تو تم کیا سمجھتے تھے، کیونکہ پہلے تو تم یہودی تھے، تم کیا سمجھتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم سمجھتے تھے کہ آج کوئی بہت بڑی نیک ہستی، کوئی ولی پیدا ہونے لگا۔ آج ہمارا ہمسایہ ملک یا ہم کیا سمجھتے ہیں تارا ٹوٹتا ہے تو آپ کی وش پوری ہوگی، ہے نا، فوری ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں بچے ہمارے، بھائی جو ہم نے دیکھا ہی ہوا ہے، کارٹونز میں کھڑے ہوں گے تارا ٹوٹ رہا ہے، اب تو پکچرز بھی آتی ہیں ستارہ گر رہا ہے اور سامنے کوئی نہ کوئی اس کو دبا کے لیے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز دیکھیں، شرک اس وقت اللہ کے رسول نے منع کر دیا، تو یہ آج بھی منع ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ان سے بھی پوچھنا ہے یہ ستاروں کا کیا معاملہ ہے، ان پتہ تو چلے وہ کیا دل میں بٹھائے بیٹھے ہیں ستاروں کے لیے۔ تو یہ آگے اب یہ گنسنیاں لے کر آتے ہیں، لیکن آج اسلام نے اس چیز کو منع کر دیا مکمل کہ یہ کیا ہوگا، کوئی بھی کسی کو اپنے تابع نہیں کرے گا۔ تو جو جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے منہ موڑتا، اس کو ایک فرشتہ آگ کا سوٹا آ کے مارتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیے تھے نا، تو اللہ نے کیا تھا، خود سے تو نہیں زبردستی پکڑا تھا کسی جان کو۔ تو جیسے ہی کوئی بدتمیزی کرتا، کچھ کرنے لگتا، جب اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے تو پھر مدد اور معاملے بھی اللہ کی طرف سے تھے، تو پھر ان کو سوٹے پڑتے تھے فرشتوں سے، پھر یہ سیدھے ہو جاتے تھے کہ اب نہیں بھی ہمیں تو کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وہ کیا بعض اوقات یہ ہوتا زیادہ منہ موڑتے پریشان کرتے، سرکش مخلوق ہی ہے نا، تو پھر ان کو آگے فرشتے سوٹوں سے مارتے اور یہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، یعنی پھر ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام پر جنوں کا لفظ آیا ہے، جبکہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 کے اندر انہی معنوں میں شیاطین کا لفظ بھی آیا ہے، شیطان بھی ان کو بھی آگے لگایا ہوا تھا کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے، کیا غوطے لگاتے تھے، سمندروں کی تہوں میں جانے والے بڑے بڑے جنات بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے، صرف ان کو فرید کہتے ہیں، یہ بہت بہادر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے ہوتے ہیں قد میں، طاقت میں، اولاد میں، ایج میں، ان کا زیادہ کام ہوتا ہے سمندر کی وہ تہ جہاں آج بھی اگر وہ سوچ رہی ہے نا، اب تو سوچ رہی ہے نا، کافی کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے سائنس کا وہاں تک پہنچنے اور جانے کے لیے، ٹھیک، یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جو نکالنا ہے نکال کے لے آتے ہیں، ٹھیک، زیورات بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی فائدہ مند چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو نکال کر لے آتے تھے، تو وہ ان کے لیے یہ کام بھی کرتے تھے جو کہ انسان کے لیے ناممکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ان پر نگہبان تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، من دون ذالک، اور کام بھی بہت کرواتے تھے، وہ بھی اتنی بڑی بڑی، اتنے اتنے بڑے لشکروں کے دیگیں بنانا، گھر گھر جتنی دیگ، حوض پانی کے بڑے بڑے لوہے کی وہ چیزیں، وہ ان سے ہی وہ سارے کام کرواتے تھے سلیمان علیہ السلام۔
تو بات ایک ہی ہے، جن کا لفظ جو ہے نا وہ اس میں جنس ہے، جبکہ شیاطین کا اطلاق صرف سرکش اور متکبر جنوں پر ہوتا ہے، اور شیاطین انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معمولی کلیتوں، خدمت گاروں اور مزدوروں کی طرح کام بھی کرتے ہوتے تھے وہاں پر، تابعات سلیمان علیہ السلام کے۔ وَيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ اس کے لیے تیار کرتے، میں یشاء، جو وہ چاہتا، کون چاہتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے وہ اس کے لیے تیار کرتے۔ اب سلیمان علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ وہی تعمیرات بڑی بڑی جو اس وقت ان کی ضرورت میں تھی، کہ ان کے کنگڈم کے لیے ضرورت میں تھی، اور اس کے لیے وہ تیار کرواتے، یعنی شیاطین اور وہ جن سارے کام کرتے جس کا وہ مکمل بار بار حکم دیتے، جو وہ چاہتے۔ 10 دفعہ حکم دے رہے ہیں ایک کام کا، 10 دفعہ بناؤ، ویسا نہیں کہ وہ کہیں گے ہم سے تو نہیں بنتا۔ من محاربہ، محارب محراب سے، قلعے کو بھی کہتے ہیں اور کسی عبادت کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محارب۔ پلاننگ کی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے محارب۔ اپنے محراب پڑھا یحییٰ علیہ السلام کا، ہم نے پڑھا نا، محراب میں کھڑے ہوئے تھے تو فرشتوں نے آ کے کہا آپ کے لیے یحییٰ کی بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تماثیلا، تماثیل دوسری چیز جیسی چیز بنانا، تمثیل مثل سے ہے، مانند، مثال، کہ اسی سے تماثیل، ایک چیز کی جیسی دوسری چیز بنانا۔ تو تصویر کیا ہوتی ہے؟ ایک سی دوسری، اسی کو ہی کہا جاتا ہے نا۔ تو عرب میں ہر وہ چیز جو خدا کی مانند ہو اس کو بھی تمثیل کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آئی تو بات یہاں تصویر کے لیے ہے نا، کہ مجسموں کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ و جفانی وکل جواربی و قدور راسیات، علی شان عمارتیں اور مجسمے اور حوض نما لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں، یہ سارے کام کون کروا رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام۔ اور کن سے کروا رہے ہیں؟ جنوں سے، فرشتوں سے نہیں، جنوں سے، جنات سے کروا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جیسی چیز بنانا۔ اب یہاں پر بات آئی ہے کہ وہ مجسمے بھی بنواتے تھے بڑے بڑے، اور قلعے بھی بنواتے تھے، لیکن ہر نبی کو کہا گیا ہے کہ وہ کیا کرے گا، جو نبی جا چکا ہے یا جو نبی آئے گا اس کی کیا کرے گا، اور اس کی مدد کرے گا اور اس کے دین کو فالو کرے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کو نیا نہ کوئی حکم دے دیں۔ جب کہ کہا جاتا ہے ان کے پاس بہت بڑی بڑی تصویریں تھی، کچھ روایات میں آتا ہے ان کے نا مجسمے یہ بنوا لیتے تھے، بڑے بڑے مجسمے بھی ہوتے تھے، تصاویر جیسے بنوا لی بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر، جیسے فرعون وغیرہ یہ بنواتے تھے۔ کچھ روایات میں تو یہ آتا ہے، کچھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ وہ مجسمے نہیں بنواتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو وہی کتاب تھی نا، اپنے باپ کی اس طرف سے آ رہا ہے دین، تو اللہ کا ہی آ رہا ہے۔ جبکہ داؤد علیہ السلام کی کتاب کے اندر زبور میں یہ بات گزری ہے کہ آپ نے کسی بھی مجسمے یا کسی بھی چیز کے پاس نہیں عبادت کرنی، اور نہ ہی آپ نے کوئی مجسمہ بنانا ہے، یہ ان کے کتاب میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر انہوں نے بھی ایسا کچھ کیا ہو، ٹھیک، یہ مجسمے بنوائے ہو، کیونکہ ان کی پہلی کتاب میں آ چکا ہے داؤد علیہ السلام کی، تو یہ تو شروع سے چلتی آ رہی ہے چیز۔ اب ان کی اگر چلے تھی بھی، ہم ایک رائے لے لیتے ہیں، مجسمے تصاویر تھیں، اللہ کے رسول تھے وہ بناتے تھے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی رسول توحید سے خالی نہیں، تو کیا اب ہم بنائیں؟ نہیں، کیوں، ہم کیوں نہ بنائیں؟ ہماری شریعت میں منع ہے، ہم اس شریعت کو فالو کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بہت کچھ تھا، لیکن وہ رسول ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن اب وہ آئیں گے تو کس شریعت کو فالو کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے۔ اسی طرح جب ایک یہودی اور مسلمان کی لڑائی ہوئی تھی، میرے نبی افضل، موسیٰ، مسلمان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، تو یہ ان کی جو ہے لڑائی اور قصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی و قضا تھے مدینہ کے، آپ کے پاس آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم کسی کو فضیلت نہ دو، جو میں نے حدیث بتائی تھی آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام تو میرے سے پہلے زندہ ہو کے جو ہے وہ اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہیں، میرے ہوش میں آنے سے بھی پہلے۔ ہاں، اگر آج موسیٰ آئیں گے تو بھی انہیں میری ہی کتاب کو ماننا پڑے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، تو کتاب کو تو یہی ماننا پڑے گا۔ اب ہمارے میں تصویر جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کی اجازت، اور اس کے اندر محبت ہے اور عقیدت ہے، ٹھیک ہے، وہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے، تو فوراً میں نے کہا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے شوہروں کے مزاج بھی پتہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں ہماری اتنی پیاری ماں ہے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا پتہ ہے نا، ہم دیکھیں نا موڈ خراب ہے، پتہ بھی ہو صحیح ہے نا، لیکن کیا ہے کہ اب دیکھیں تو صحیح ایسا کیوں ہوا، مطلب ہوا بھی کیوں؟ اما عائشہ کہتی ہیں فوری یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب آئیں گے خود ہی بتا دیں گے، دیکھ رہی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے
کہ ہم اپنا اتنا وقت گزار کے بھی زندگی کا، تو ہم کہ میں اس شخص کو نہیں سمجھی، کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں، سب کو پتہ ہے. ہم کہیں نہ کہیں کہہ دیتے ہیں میں آج تک ان کو نہیں سمجھی، لیکن یہ پتا کہ کسی کو کہنا بھی میرے شوہر کو یہ پسند نہیں، میرے شوہر کو یہ پسند نہیں، وہاں ہم نے خود فتوا لگا دینا ہے، جہاں ہم نے کچھ نہیں کرنا اسے پسند نہیں. جیسے ہم خود فتوا لگاتے ہیں آئی برو تو میں نے بنانے ہی بنانے ہیں، کیونکہ اگر میں نے نہ بنائے تو ان کو پسند نہیں، اس بیچارے کو پتا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کیا کہ اس نے دیکھا بھی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بات کیا کہ انہوں نے فوری کہا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، اب ہم ڈرتے بھی نہیں پوچھیں گے کہ مجھ سے کیا غلطی ہے، ساری غلطی تیری ہے نا. ہم کہتے ہیں ساری غلطی میری ہے تو بتا ہی نہ دیں. تو کیا اما عائشہ کہتی ہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پردہ، دیکھیے ایک میں آتا ہے پردہ، ایک میں آتا ہے تکیہ. یہ پردہ جس کے اوپر اما عائشہ کہتی ہیں پرندے کی تصویر بنی ہوئی تھی، تو اس کو اتار دو، ٹھیک ہے، اس کو پھاڑ دو. اب وہاں پر اس کو ختم کرنے کا حکم نہیں آیا، وہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کیا پھاڑ دو نہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہا کہ اس کو کہیں اور استعمال کر لو. وہاں پھاڑنے کا اور ختم کرنے کا حکم نہیں ہے، وہاں پہ کچھ اور استعمال کر لو. کیسے استعمال کر لو؟ جہاں کوئی آپ کو نہیں لگتا کوئی مطلب بہت عزت والی چیز ہے، کیسے استعمال کر لو؟ آپ اپنے کشن اس کے اوپر آپ کو کوئی اور چڑھانا ہے اندر وہ لگا دیں. چھوٹے بچے ہیں چھی کر دیتے ہیں، مائیں وہ بناتی ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے، ٹھیک ہے، بچھونیاں، آپ اس کا استعمال کر لیں. کسی ایسی چیز میں استعمال کر لیں جس کے اوپر آپ کا میٹرس ہے، بعد میں اوپر کوئی اور میٹرس آ جائے گا کور، ایسی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا استعمال دیا ہے، اس کو ختم کرنے کا نہیں کہا. اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے بناؤ، اب میں کیسے ضائع کروں؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک شرط پہ میری نظر پڑی، اس کے اوپر یہ کھڑی ہوئی تھی، اس کی ممی کھڑی ہوئی تھی، فیرونیا ممی جیسے کھڑی ہوئی ہے. ایک میرا سکاف تھا مجھے بہت اچھا جو ہے وہ میں خود خرید کے لائی، کہ اتنا ہرا بھرا اتنا خوبصورت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک بار بیٹھی میں کپڑے تہ لگا رہی تو میں نے اس کو ذرا غور کیا، تھوڑا گھمایا، اس کے اوپر نا ہنومان بیٹھا ہوا تھا. ہنومان اس قدر خوبصورت انداز میں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، ارد گرد کلرفل پھول ہے اور وہ اپنا تیر لیے بیٹھا ہے، بیچ میں پونچھ بھی ہے پیچھے ہنومان نا. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اتنا اچھا میں لائی بھی، اتنا پیارا کلر بھی، ٹھیک ہے. اب اس وقت تو نہیں تھا معلوم، اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا تھا، پھاڑ دیا تھا یا کیا ٹکڑے بنائے تھے. لیکن دیکھیں ہمیں حدیث اس کا استعمال بتا رہی ہے، اس کو آپ کہاں استعمال کریں جہاں وہ سامنے نہیں ہے. اگر ایسا ہو بھی تو آپ کچھ ایسی یوز کر لیں، کوئی ایسی چیز استعمال کر لیں. اسی طرح پھر کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہوئے کہ میں تمہیں وہ حکم دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا. مجھے کیا دیا؟ علی تم نے کوئی قبر نہیں چھوڑنی، سیدھی کر دینی ہے، یعنی اونچی نہ ہو، کتبے والی نہ ہو، اور تم نے کوئی تصویر نہیں چھوڑنی کہ تم نے اس کو ختم کر دینا ہے. اب پتا چلا کہ یہ قبر پرستی اور تصویر پرستی شرک ہے. محبت میں ہم تصویریں ختم ہی نہیں کرتے، خاص طور پہ لگائی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کیا کہ غصے سے اپنا عصا نیچے پھینک دیا. کیوں پھینک دیا؟ کہ جبرائیل مجھے کہہ کر گئے کہ میں آتا ہوں، اور جبرائیل آئے ہی نہیں، اتنا ٹائم ہو گیا جبرائیل واپس بھی نہیں آئے. تو انہوں نے نا یوں پھینکا کہ میں اتنا انتظار کر رہا ہوں. تو کیا ہوا کہ اس کے بعد جب باہر نکلے تو جبرائیل سے ملاقات ہو گئی. تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں آیا، آپ کی چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا پلا تھا، چھوٹا کتے کا بچہ تھا، چھوٹا سا، ٹھیک ہے، چھوٹا ڈوگی تھا، وہاں پہ ایک پلا تھا. تو آپ سے کہا عائشہ یہ کیسے آیا چارپائی کے نیچے؟ کہتی ہے آ گیا ہوگا جیسے آ ہی جاتے ہیں نا. پھر اس کو نکالا، اس کو نکال دیا. ٹھیک ہے، پھر جبرائیل کیا کہتے ہیں میں اس لیے نہیں آیا اللہ کے رسول، میں باہر کھڑا رہا کیونکہ آپ کے پردے کے اوپر اس پرندے کی تصویر تھی. اب کبھی اب جا کر نا اس حدیث کو نکال کے دیکھیے گا، مسلم اور بخاری کے اندر جبرائیل نے بہت خوبصورت اس کے الٹیمیٹ بتائے ہیں. ہم وہاں نہیں جاتے کوئی ایسی تصویر جہاں ذی روح کی تصویر ہو، حتیٰ کہ ان کے سر اڑا دیں اور اس کو درخت بنا دیں. کیا مطلب؟ اس کا وہ جو چہرہ تھا اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہم جو شبی دیتے ہیں نا، چہرہ گول سا ہے، سکاف بنا ہوا ہے، نیچے سے یوں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چہرہ تو نہیں نا ذی روح کا، وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، درخت ہی کھڑ گیا نا، کھڑا ہوا ہے نا سیدھا سا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا میرا تو کام ہی یہ ہے تصویر بنانا، اور اسی سے میں کھاتا پیتا ہوں، میں کیا کروں، یہی میری روزی ہے. تو حضرت مسعود رضی اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے بڑا عذاب اس کو ہے قیامت کے دن جو تصویر بناتا ہے، اور خاص طور پہ مصوری، اپنے ہاتھ سے بنانا. لہٰذا تم اس کو چھوڑ دو، ہاں تم اس کے علاوہ درخت اور پودوں کی تصویریں بنا لو، وہ آپ بنا لیں. ایک تو یہ. دوسرا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ آپ نہیں آئے، جبرائیل نے کہا کہ اندر وہ پردے پہ وہ بنی ہوئی تھی، کیا کریں ان کے سر اڑا دیں، ان کو درختوں جیسا بنا لیں. ہم وہاں نہیں آتے جہاں تصویر ہوتی ہیں،
جہاں بدبو ہوتی ہے اور جہاں کتا ہوتا ہے. بدبو ہوتی ہے، اس کے ساتھ حدیث کے اندر یہ کتے کا لفظ جو استعمال ہوا وہ اس لیے بھی ہوا کہ یہ ایک دیکھیں کہ وہ ہے نجس ہے، اسمیل اس کی رہتی ہے. اب جتنا بھی اس کو اچھا کر لیں اسمیل پھر بھی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو منع کر دیا. ہاں گھر کے باہر ہو، وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے، بھاگنے کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم سوچیں گے جو شکاری ہے، شکاری کی اجازت ہے، شکاری بھی تو شکار پکڑ کے لاتا ہے جبکہ اس کی رال کیا نجس نہیں ہے. لیکن وہ چاہے پکڑ کے لے آتا ہے، اس کو دھو کے ہی کھانا ہے نا، پھر بھی تو اس کو دھونا ہی پڑتا ہے، لیکن وہاں اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں جبرائیل، جہاں کتا ہو ہم وہاں نہیں آتے، اور اس شخص کے نامہ اعمال میں سے روز 2 پہاڑوں جتنی نیکیاں کاٹ دی جاتی ہیں. 2 پہاڑ جتنی نیکیاں کاٹ دی جاتی ہیں. آج دیکھیں ان کی پرائز کیوں بڑھ گئی ہیں اتنی زیادہ. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں منع کرتا ہوں تم سے ایک فاحشہ کی کمائی سے، ٹھیک ہے، کہ عورت کو سپلائی نہ کیا جائے، دوسرا کتے کی کمائی سے. آج دیکھیں کتنا مہنگا کہ انسان کی اپنی نہا نہیں رہے، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے وہ طہارت نہیں کر رہے، زیر ناف بال صاف نہیں کر رہے، سر کے بالوں کا دھیان نہیں کر رہے، کپڑے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسمیل آ رہی ہے، منہ سے اسمیل آ رہی ہے بہت زیادہ. وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو عادت ہوتی ہے اونچے اونچے ڈکار مار رہے ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہے، وہ قیامت کے دن سب سے بھوکا آئے گا، کیونکہ وہ دیکھے تکلیف تو دے رہا ہے دوسرے شخص کو. وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے، میں تو کہتی ہوں اتنے نان سینس لوگ ہیں، ایسے ایسے مرد دیکھے ہیں بیٹھے ہوئے یوں لگے ہوں گے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، ثواب کا کام کر دیا سب کے سامنے، جبکہ اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. دوسرے شخص کو کیا آپ کی حرکت اچھی لگ رہی ہے؟ دوسرے شخص کو تو یہ حرکت اچھی نہیں لگ رہی. تو کیا واش رومس ہوتے ہیں ان کے اندر اسمیل ہے، یوں ہی نکل آئے، پانی نہیں گرا رہے، پانی بچا رہے، کپڑے اندر لٹکائے ہوئے، کپڑوں کو اچھے طریقے سے ڈالا. جہاں اسمیل ہے وہاں پر فرشتے نہیں آ رہے. اور جبرائیل نے کہا جہاں فرشتے نہیں آتے پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے، شیاطین آتے ہیں. شیاطین آتے ہیں تو اب ان کے زر سے بیماری اور تکلیفیں آتی ہیں. تو تکلیفوں ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجنا تھا؟ فرشتوں کو. اب وہ تو نہیں آ رہے، لہٰذا وہاں بیماری اور تکلیف بڑھ گئی. فرشتہ نہیں تھا نا آ سکا، تو وہاں بھی کام خراب ہوا. دوسرا فرشتوں نے دیکھیں یہ کرامن کاتبین تو ساتھ ہیں، انہوں نے تو رہنا ہے، لیکن یہ بھی خوشی سے نہیں پھر رہتے، ان کو بھی تکلیف ہے. ٹھیک ہے، نماز کے اندر ڈکار چل رہے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہے. اصل نے کہا یہ ناپسند ہے، فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر ہم عام حالات میں انسانوں کو پہنچتی ہے تو دیکھیں وہ بھی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. تو کوشش کیا کی جائے، اگر ڈکار آیا ہے تو پھر کیا کیا جائے، اس کو آپ کور کریں. ٹھیک ہے، اس کی آواز آہستہ نکالے، اس کو کور کرے. کچھ لوگ چھینک مارتے ہیں، کیسے ماریں گے، یوں ماریں گے، ہے نا، یا پھر اگلے کے اوپر گر جائیں گے. اب اگلے کو اچھا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی عزت کی خاطر خاموش ہے. اب بچوں میں تو ہم چیخ لیتے ہیں، اب کسی دوسرے میں چیخ سکتے ہیں نہیں، لیکن اس وقت دل میں آ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں، اب یہ نکلے تو پتہ نہیں میں سارا کچھ ہی دھو دوں، دیواریں بھی دھو دوں. تو اس کے لیے بھی تو اسلام نے ہمیں بتایا نا کیا کرنا ہے. اگر سائنس آج کہہ رہی ہے نا کہ صرف ایک وین سے، اس ایک وین سے صرف 11,000 جراثیم ہماری ایک چھینک میں اگر نکلتے ہیں 11,000 اور انسان سیٹ ہو جاتا ہے، تو بتائیں پھر اس کا مطلب وہ 11 کے 11 ہم دوسرے کو دیں گے تکلیف اور گندگی. اس کے لیے بھی خیال، آواز کے لیے بھی، وہ بعد میں آئے گی، منہ پہلے ہی اتنے کھل جاتے ہیں پاگلوں کی طرح ہمارے، ہے نا. یہ بھی تو ہمیں ایٹیکٹس چاہیے. آپ نے فرمایا یہ اس منہ کا کھلنا، آپ دیکھیں اس منہ کا کھلنا کیا، آپ نے فرمایا شیطان اندر جا کے تکیہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے. جب اس کو اندر جگہ دے دی، اتنی جگہ دے دی اس کو اندر، اب وہ غصے گا، خون کے اندر منہ میں رہے گا نا. تو یہ چیز کیا ہے، یہ اسلام نے منع کی ہے، جن سے فرشتے دور ہوتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو فرشتوں کو دور کر دیتی ہیں. تو گھر کے اندر سے اسمیل کو بگائیں. آپ کو لگتا ہے ہمیں نظریں بد ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر پریشانی ہے، ہم کیا کریں، خوشبو کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، عرب میں نا آج بھی ایک چیز ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں مغرب کے ٹائم وہ گھر میں دھنیا دیتے ہیں، کوئی بھی دے، مختلف دے، تو ہمیں بھی دینی چاہیے نا. ہم کیوں نہیں کرتے، خوشبو کا انتظام کریں. جہاں گھر کے اندر اتنے ہی کام ہم کر لیتے ہیں، اگر ہم کوئی چھوٹی سی ایسی چیز لگا دیں جو آٹومیٹک ہے، بار بار خوشبو دے رہی ہے. اب تو میں دیکھ رہی تھی، چیک کر رہی تھی، کیونکہ میرا تھا کہ جیسے کلاسز ہوتی ہیں تو میں دیکھ رہی تھی، اب آج کل سیل بھی لگی ہے، 3,000 تک وہ آ چکی ہیں، اور ویسے سی زبردست ہے کہ ہلکی سی آپ نے اس کو سوئچ لگانا ہے، اس کے اندر پانی ڈالنا ہے، 2-3 اس کے لیکوڈ کے ڈالنے ہیں، اور آپ کے گھر کو ایسے معطر کر دیتی ہے. گھنٹوں تک آپ کا گھر میں ہوتا رہتا ہے تاکہ فرشتے آئیں اور وہ ہماری تکلیفیں، وہ شیاطین بھاگیں. آپ نے فرمایا انسانوں کی بدبو جنوں کی خوشبو ہے، انہیں اچھی لگتی ہے، وہ آتے ہیں، اور انسانوں کی خوشبو ان کی بدبو ہے، وہ دوڑتے ہیں. اور ہمیں الٹ بتا دیا گیا تھا بچپن میں، خوشبو نہیں لگانی، خوشبو کے قریب نہیں جانا، وہ چپٹ جائے گا.
وہ عاشق ہو جائے گا. وہ جو تکلیف دے اس کے لیے چیزیں وہ کیوں اس پر عاشق ہوگا؟ ہم تو اللہ کے رسول کی بات کو دیکھیں گے نا, ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے. تو گھر کے اندر کیا ہے, ایک تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ وہ کیا کریں گے فرشتے, تصویر سے نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, کتے سے نہیں آئیں گے, بدبو سے نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. پھر گھر کے اندر ہم لگا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلے تصاویر تو ہے نا, آیات تو لکھی ہوئی ہیں. اگر تو آیات آپ نے گھر کے اندر سیکھنے کے لیے لگانی ہے اور ایک ٹائم کے بعد آپ نے اتار دینی ہے, پھر تو آپ لگائیں. اور اگر آپ نے اس طرح سے کیلیگرافی لگائی ہوئی ہے کہ کسی شخص کے علم میں ہی نہیں ہے, وہ بس الف الف نظر آ رہے ہیں آپ کو سورت کے اینڈ تک, اب جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ نے کیوں لگائی ہے؟ علماء کہتے ہیں جس کی سمجھ ہی نہیں ہے. ہماری زبان تو نہیں ہے, اگر میرے گھر کوئی لگی ہو, فارسی میں لگی ہوئی ہے, کسی چیز میں بھی لگی ہوئی ہے, اور وہ میری سمجھ میں نہیں ہے. آج میں سوچتی ہوں, ہمیں گفٹ ملا تھا, مصر سے آئی تھی بہت پیاری پکچر, اس پہ فاتحہ لکھی تھی, اس کا لکھنا بہت خوبصورت تھا, لیکن آج بھی میں اس چیز کو سوچتی ہوں کہ سٹارٹ کی تو 2 لائنیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہم غلط پڑھتے تھے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے جب نظر پڑی پڑھ لی, اور وہ ہماری زبان تو نہیں ہے. جب ہماری زبان نہیں ہے پھر ہم کیوں پڑھیں, غلط پڑھیں. تو آپ نے وہ غلط پڑھنے کے لیے لگایا, اپنے دین کو خراب کرنے کے لیے. تو وہ چیز لگائیں جس کی جو آپ کی زبان ہے, آپ کو سمجھ آئے, پھر تو آپ لگائیں. گھر کے اندر بسم اللہ لگائیں, اعوذ باللہ لگائیں, جو مرضی لگائیں, ٹھیک ہے. گھر کے اندر لکھی ہوتی ہیں سبحان اللہ والحمد, کوئی بھی چھوٹے چھوٹے پیسز آپ کی نظر پڑی, آپ نے پڑھ لی, یا آپ نے یاد کرنا ہے تو کوئی آیات لگا لے. لیکن جو آپ کی زبان کی سمجھ بھی نہیں, اور وہ کیلیگرافی کس کی سمجھ میں ہے, اوپر سے تو ہر کسی کے گزرے, ہم نے کیا لگا لیا, تو اس کو علماء کہتے ہیں یہ بھی نہیں جائز. دوسرا علماء کہتے ہیں کہ آپ نے محبت میں لگائی, جیسے آج کل کیا ہوتا ہے, ہم کعبہ رکھ لیتے ہیں سامنے, تصویر لگا لیتے ہیں, یا کسی بھی چیز کی تصویر لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. علماء کہتے ہیں یہ بھی نہیں جائز, کیونکہ آپ وہاں جا کے بھی صرف کعبے کی عبادت کرتے ہیں, آپ وہاں کعبے کی عبادت کرنے جاتے ہیں, آپ وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک جگہ ہے نا, ایک گھر ہے, لیکن ہم عبادت کس کے کر رہے ہیں وہاں, اللہ کی. جو وہاں نہیں جا پا رہے تو وہ عبادت ہی نہ کریں, کیونکہ کعبہ ہی نہیں ہے سامنے, وہ جائیں بنا عبادت ہی نہ کریں, عبادت اللہ کی ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہم یہ سامنے رکھتے ہیں, علماء کہتے ہیں یہ بھی گھر پہ رکھ لینا, اور اس پہ رکھ لینا, اسی کو دیکھ دیکھ میں دعائیں کروں اور اسی کے مطابق چکر کاٹوں, تو نہیں. اس کو بھی ہم گھر کے اندر لکھ کے رکھ دیتے ہیں قرآنی آیات, کس لیے, برکت کے لیے, برکت کے لیے رکھ لیتے ہیں ہم. اب برکت آنی ہوتی تو وہ ویسے بھی آ جائے گی جو قرآن پڑھا جا رہا ہے. برکت آتی ہے قرآن کے پڑھے جانے سے, گھر پہ آیات لٹکانے سے. برکت آتی ہے, ٹھیک ہے, پڑھنے سے, اس کو لٹکانے سے نہیں آتی. اور اگر صرف اور صرف اسی چیز سے آ رہی ہو کہ لٹکانے سے یا چیزوں سے ہوتی ہے, تو پھر آپ نہ لگائیں. اس سے زیادہ تو آپ کے اپنے اندر ہے کیا, تاہا, یاسین, الف لام میم, قاف نون, یہ آپ لوگوں کو نہیں آتے, دل کے اندر تو ہے نا, دماغ کے اندر تو ہے نا, یہ اتنے تو آتے ہیں نا آپ کو, تو پھر آ جائے. اب ہم کوئی کام بھی نہ کریں اور ان کو لگا دیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے کوئی بحث نہیں چھیڑی, کوئی بحث بھی نہیں چھیڑی, نہ صحابہ نے پوچھا, اور ہم نے کیوں لگائے تھے, برکت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے جب صحابہ نے پوچھا ہی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں, تو اس کا مطلب ایک تعویل ہم نے خود نکالی اور یہ ہم نے شرک کیا, اللہ کی کتاب کو بدلا. تعویل ہم نے کیا نکالی ہے, اللہ کے رسول نے تو مطلب پڑھ دیے, یہ نہیں بتایا ان کے بارے میں کچھ بھی, لیکن ہمیں پتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے, کس لیے, یہ تو برکت کے لیے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا, یہ برکت کے لیے ہے نا. ہم نے لکھا ہوتا ہے یہ کیا ہے, مہر نبوت ہے, کیا لکھا ہوتا ہے اس پہ, مہر نبوت ہے نا, اور اس پہ لکھا ہوتا ہے, ہم وہ بھی گھر پر لگاتے ہیں, کیوں لگاتے ہیں, برکت کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب مہر نبوت ہے, دیکھیں ہم اس کو جب لگا لیتے ہیں گھر کے اندر, اب ہم لگا رہے ہیں اس کو کس چیز کے لیے, برکت کے لیے. تو بتائیں اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ سب اپنے اپنے نقش کرو, کاتبین وہی موجود تھے, لکھنے والے موجود تھے, تو پھر کیوں نہیں کہا گیا. حدیث میں تو آتا ہے کہ نقش نہ بناؤ اپنی انگوٹھی کے اوپر, اور ہم نے گھروں کی دیواروں پہ لگا دیے, نقش بھی نہ بناؤ. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی حضرت عثمان تک گئی ہے, اور حضرت عثمان سے ہی وہ گم ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. مسجد قباء کے پاس وہاں پر انہوں نے ایک پرنٹ دے دیا پھول کا سا, ماربل کا, وہ کنواں تھا جہاں پہ وہ بیٹھے تھے, اور ان سے وہ گر گئی اور گم گئی. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی, پتہ نہیں کہاں تک چلتی اور اس کو مذہب کا حصہ بنا لیا جاتا. تو ہر وہ چیز جو کیا کرے گی, ہمیں اللہ سے دور کرے گی اور محبت اور تعظیم میں لگائی جائے گی. ہم اپنے بزرگوں کی تصویریں کیوں نہیں اتارتے, محبت تعظیم میں, تو یہ شرک ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تصویر لگی ہوگی, بابا جی بیٹھے ہوئے, تصویر پکڑی ہوئی ہے اور خوبصورت سی ایک شکل کے ساتھ ہوتا ہے نا, پوچھے تو وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی ہے, یا کوئی بھی اس کے علاوہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ کووں والے ہیں, مختلف ہیں. کئیوں نے اپنے جیسے اپنے جو بھی ان کے ماننے والے ہوں گے لگی ہوتی ہیں نا گھر میں. اب بتائیں ہے تو وہ کوئی اور,
ایک تو وہ نام محرم آپ کی عورتوں کا گھر کے اندر لگا لی. دوسرا وہ لگی ہے تو کیوں لگی ہے؟ تعظیم، محبت. جیسے میرے سسرال میں قادری صاحب کی تصویر اور قبلہ اس کی بات نہ کریں. اور بھی جو جہاں جہاں جس چیز کو سمجھتا ہے اس نے اس چیز کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کرتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ نے جو ہم تک بات پہنچائی، جبرائیل خیمے کے پاس آئے نہیں. کیوں نہیں آئے؟ صرف اسی لیے کہ انہوں نے بتا دیا کہ میں آ جاؤں گا، آپ کیا کریں؟ ان کے سر کاٹ دیں. ٹھیک ہے. اور کیا کہ بہت سی چیزوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں جس وقت فرشتوں کا آنا نازل ہو جاتا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے کیا کیا مشکلات ہیں، لیکن جب فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور کرتے ہیں. اور ان مشکلات کو دور کرنے کا ایک حل جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے یہاں پر، کہ گھر کے اندر تصاویر کا ہونا نہیں چاہیے. حنوط کیے ہوئے جانور نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. حنوط کیا ہوا جانور بھی کیا ہے؟ جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر پرندہ ہے تو اس کا سر کاٹ دیں. پرندہ ہے تو سر کاٹ دیں، نہیں تو کسی ایسی جگہ پہ رکھ لیں، کھیلنے کے لیے نکال لی، کر لی، پھر چھپا دیا. معاشرہ نے تو کیا تھا نا، گڑیا تھی، نکال لی، کھیلی اور چھپا دی. ہمارے بچوں کے بیگز ہیں، ان کی بکس کے اوپر تصویریں بنی. اب کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، ان کو بیگ میں رکھ دیں، بیگ میں چھپا دیں. کوئی ایسی چیز ہے بچے کھیلنے ہیں، کھیلنے دیں، کھلونے ہیں. علماء نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر بچوں کے لیے آپ کوئی ایسی چیزیں لاتے ہیں نا تو اس میں گناہ نہیں ہے. ہاں چھپا دیں ٹائم پر اٹھا کے، لیکن گناہ اس لیے نہیں ہے. بچے ہماری طرح ان کی تعظیم نہیں کرتے. وہ تو ایک دفعہ کھیلیں گے دوسری بار ٹھڈا ماریں گے، ہے نا، وہ گری پڑی ہے. وہ عزت نہیں کرتے بچے، اس چیز کی عزت نہیں کرتے، وہ تو کھیلتے ہیں. ہم تو اپنی کوئی بہت بڑی تعظیم والا بت بھی لا کے بچوں کو کھیلنے کے لیے دیتے 4 گھنٹے بعد، تو اس کی بھی جو ہے وہ بت کی بھی کیا حالات ہوئی ہوں گے، کچی کچی کی ہوئی ہوگی انہوں نے. تو کیا کہ یہاں پر ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کریں. کیسے کریں؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے بالکل آخری حصے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی بیگمات پاس بیٹھی کیا بات کری تھی. حبشہ والوں نے دیکھا کتنی بڑی بڑی تصویریں بنائی تھی، ہم فلاں جگہ سے گزرے، فلاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں بھی ایک دم سے ایکٹیو ہوئے اور کہتے ہیں اسی لیے اللہ کی لعنت ہے ان پر. انہوں نے عزت میں جو تصویریں بنا لی، تصویریں بنی ہوئی تھی نا کلیسوں میں بڑی بڑی، جو بات کی ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات نے، ہماری ماؤں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو شرک تھا کہ انہوں نے تصویریں بنا لی اور لٹکا لی. یہی تو شرک تھا. آپ دیکھیں آج ہمارے اندر شرک نہیں آ گیا. آپ دیکھیں پچھلے دنوں کس قدر انہوں نے دکھائی ہے اور اس کو عام کرنے کا کیا ہے. یہ قادر عبد الجیلانی پہلے تم تصویروں میں دیکھتے تھے، ان کی تصویر دیکھتے تھے، سیم وہی اتنا سا بت بن گیا، سیم وہی بت بنا لیا ہے اور اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے جا جا کے پھول رکھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم اس کو تھوڑی پوج رہے ہیں، ملتان کی سائڈ کے شاید کسی کو، ہم اس کو تھوڑی پوج رہے ہیں. تو پھر کس کو پوج رہے ہیں؟ پھر پوچھ کس کو رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو ادھر پڑھتے ہیں نا، نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، شیطان کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی. قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ یاسین کے الفاظ ہیں کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی. اب میں اور آپ کہیں گے شیطان کی عبادت کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں نا، ہم تو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یعنی اس کی کیا کرنی ہے؟ بات نہیں ماننی، اس سے محبت نہیں کرنی، اس کی دل میں تعظیم نہیں لے کر آنی. جب جا کے کسی مردہ سے کسی قبر کے اوپر ہاتھ پھیلا کے مانگ لیے تو پھر کیا کر لی؟ دعا عبادت کا مغز ہے، آپ نے اس کی عبادت کر دی، دعا کر دی، اس کی عبادت کر دی. دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک جگہ پر رسول کہتے ہیں دعا ہی عبادت ہے. اگر ہم ساری رات عبادت کرتے رہے، ہم دعا ہی نہ کریں تو آپ نے ایک جگہ چیز تو بنا دی، اس کا سر کہاں ہے؟ اس کا مغز کہاں ہے؟ نہیں نا، وہ مکمل نہیں ہوئی. اس کا مغز کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا کو ہی تو کہہ رہے ہیں عبادت کا مغز. مغز ہے تو سب کچھ ہے، آپ کی پوری چیز ہی مغز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یہ تھی وہ جو ہم نے عبادت کر دی. تو اب اگر وہ مجسمہ بن کے آ گیا تو اب بتائیں نا، اب وہ پتہ نہیں کیا کیا بنے گا. تو ہماری حکومت کو چاہیے ان چیزوں پہ غور کرے. اللہ اسلامی میں کہتی ہوں رائج کر دے، نافذ کر دے حکومت. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہترین اسلامی لوگ جو ہے مسلط کر دے. وہ کہیں گے تو یہ ختم ہوگا. انہوں نے بنا لیا، بت آ گیا، یہی وہ بت تھے. ہم کہتے ہیں ابراہیم نے تو اتنی دیر پہلے کہا تھا اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بتوں سے بچا. تو آج یہ ہمارے لیے تو پڑھنے والی نہیں، ہم تو اسلامی ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے تھوڑی کریں. تو اب یہ جو آگے آ رہا ہے گھر کی تصویر، وہ اب جو بت بننا شروع ہو گئے ہیں محبتوں میں، یہ سب کیا ہے؟ یہ یہی ہے. اور بعض اوقات آپ کوئی تلاوت چلاتے ہیں، اب تلاوت جو چل رہی ہے ساتھ میں پکچر بھی آ گئی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں. بلکہ اب تو بہت اچھا اس کا ایک اور بھی چیز آ گئی ہے کہ آپ پکچر کو منیمم انتہائی چھوٹا کر لیتے ہیں. ختم تو نہیں ہوتی لیکن اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ آپ کے ہاف ناخن جتنی چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اس پر پھر کیا کریں؟ جیسے ٹیشو رکھ لیتے ہیں ہم لوگ، ٹیشو رکھ دیں، سنتے نہیں قرآن کو، اسی کو چینج کرنا ہے نا، یا اس کو الٹا کر کے رکھ دیں فون کو. تو اس کا یہ الٹیمیٹ ہمیں حضرت جبرائیل کی
حدیث نے دے دیا ہے کہ ان کو چھپا دو، ان کو سائڈ پہ کر دو، ٹھیک ہے، یا ان کو بوقت سائڈ پہ کر دیا جائے اور رکھ دیا جائے. تو یہ چیز تھی جو اس وقت کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی، لیکن ان کی شریعت کو بھی اس طرح اجازت نہیں تھی. یا ہو سکتا ہے وہ بنواتے ہوں تو پھر وہ ان کی شریعت تھی، وہ ہماری نہیں ہے. تصویر سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عالیشان عمارتیں، مجسمے، حوض، لگن، ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں، یہ بڑے بڑے کام یہی کر سکتے تھے جو کہ سلیمان علیہ السلام سے ان سے کروائے. پھر کیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتے تھے، نقل و حمل کی چیزیں لے کے جانا. یہ کوئی مخلوق تو نہیں نہ کر سکے گی. پھر اگر اتنی بڑی چیزیں بنوائی ہیں تو کہیں جا کے پڑاؤ کرنا ہے، وہ کون اٹھا کے لے کے جائے گا؟ ہوا اور جن. اب یہ کام کریں گے، انہی سے بنوانا ہے، انہی سے وہاں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو تورات میں بھی بت اور مورت نہ بنانے کا چیپٹر ہے. وہاں پر تورات کے اندر ایک چیپٹر ہے، چیپٹر خروج. اس میں جیسے میں نے آپ کو یہاں چیزوں سے منع کیا نا ابھی حدیث کے ذریعے، وہاں بھی منع ہے. تو ہو سکتا ہے واقعی ان کی شریعت میں بھی منع ہی ہو، ٹھیک ہے، اور ہماری میں تو ہے ہی ہے. یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ملو آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو. کیوں عمل کرنا ہے؟ شکر کے لیے. تو ہمیں یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ دنیاوی نعمتوں کے لیے، ٹھیک ہے، دنیاوی نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں، ان کے شکر کی ایک اور صورت ہے. وہ کیا ہے؟ ملو، عمل کرنا ہے. اب جو نعمت آپ کے پاس اللہ کی آ چکی ہے نا، اس کے لیے کوئی عمل کرے ایسا کہ وہ شکرانے والی صورت بن جائے. ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، اللہ نے مجھے نعمت دی. کیا؟ مجھے اولاد دی، مجھے بیٹی دی، مجھے بیٹا دیا. اب آپ کیا عمل کریں؟ شکر کی کون صورت ہو سکتی ہے؟ اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں، یہ عمل کریں. اس کی پرورش کیسی ہو؟ اللہ کی راہ میں. اللہ نے آپ کو بہترین گھر دیا، جیسے میں نے لگایا، ٹھیک ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو دے، ہماری نسلوں کو اللہ چنے. اللہ ہمیں ایسے بہترین گھر دے آپ لوگوں کو کہ جس میں دن رات اللہ کی آیات پڑھی جائیں، ان پہ غور و فکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، ہماری نسلوں میں اللہ ایسے آگے پراپرٹی ہماری ایسی تیار ہو کہ وہ اللہ کے لیے ہو، وہ اللہ کے راستے میں لگے. تو کیا کہ یہاں پر شکر کی حقیقت ہے کہ جو آپ کے پاس موجود نعمت ہے اس کا شکر ادا کیا جائے اور پھر اس کی اطاعت کی جائے. اور اطاعت کی صورت کیا ہوگی؟ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اللہ نے اچھا رزق دیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ مخلوق خدا کو دیا جائے. ہاں، اس کو اللہ پر لگائیں. ٹھیک ہے، اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، آپ کی اپنی ذات کے حقوق ہیں، آپ کی اولاد کے حقوق ہیں. آپ اس کو ویسے ہی لگائیں جیسا اللہ کے رسول نے حکم دیا. تو یہ آپ کا عمل بن گیا. اور اللہ کے گھر میں کیا لکھا گیا؟ اس میرے بندے نے میری اس نعمت کا بہترین شکر ادا کیا. بہترین شکر کی صورت ہوگی. ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس صحت ہے، بہت اچھی صحت ہے، تو ہمیں عبادت کر لینی چاہیے. تو آپ تو عمل کر رہے ہیں، اب منہ سے تو کہہ ہی نہیں رہے ہر وقت شکر 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 اللہ. نہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عمر رضی اللہ کے پاس ابراہیم تیمی نے کہا کہ ایک شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر لے. مجھے کن میں شامل کر لے؟ قلیل. کیونکہ آیت کے اینڈ پر کیا آ رہا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، اے میرے بندوں میں سے بہت ہی تو تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ کے پاس بھی ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو شکر ادا کرتے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا تم نے کیسے دعا کیا؟ مجھے اللہ قلیل والوں میں شامل کر دے. یہ کیا تھوڑوں میں شامل کر دے؟ تو اس شخص نے پھر یہ آیت پڑھی اور کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے ان قلیل شکر والوں میں شامل کر لے. تو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے نا ہمیں، اللہ ہمیں اپنے قلیل والوں میں. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ بہت تعریف کر رہے ہیں نا مومنات کی صفات کے ساتھ، وہاں ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں الا قلیلا، لیکن ہوں گے تھوڑے سے، ہے نا. اور شیطان کو بھی کہا لے جا جو تیرا بنتا ہے لے جا، وہ تیرے ساتھ ہی گریں گے، ٹھیک ہے، مگر تھوڑوں میں سے وہ میرے مخلص ہے، تیرے ان پہ کوئی سلطان نہیں ہے، تیرا ان پہ کوئی زور نہیں ہے. تھوڑے ہوں گے میرے، مجھے اتنا کانفیڈینس ہے. ٹھیک ہے. تو کیا یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں اتنے تھوڑے کلاس میں، ٹھیک ہے، اتنے تھوڑے پڑھنے میں، مسجد میں اتنے تھوڑے، فلاں اتنے تھوڑے. آپ شکر نہیں ادا کرتے. آپ تو آ گئی، آپ تھوڑوں میں، آپ قلیل میں، میں ہی آ گئی. ادھر تو صرف 2 لوگ تھے، بس ادھر 2 ہی لوگ ہیں. اب کیا کریں؟ اب ہم وسائل کیسے پورے کریں گے؟ ٹیچرز بھی آ جا رہے ہیں، ٹیچرز کا بھی کیا کریں، تھوڑے ہو گئے. تو کوئی بات نہیں، یہی تو وہ تھے جو عمل کریں گے شکر ہوگا، شکر کے ساتھ رزق بھی بڑھے گا. تو گئے قلیل وہ تھے جو بہترین تھے، اور وہ تھے جنہوں نے کرنا تھا، وہ جم جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں کیا کر رہے ہیں یہی تو بتا رہے ہیں. اور آپ وسلم نے اپنے پاؤں کیوں سجائے جب عائشہ رضی اللہ نے کہا تھا آپ کے تو اگلے بھی گناہ معاف ہیں اور آپ کے پچھلے بھی گناہ معاف ہیں، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں شکر ادا نہ کروں، ہے نا. ہم آج کہتے ہیں کیا کریں، یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے. بھئی جو ہے اس کا شکر نہ ادا کرو.
تو کر لیں شکر ادا. فلما قضینا علیہ الموت، اب جب اس کے اوپر موت کا فیصلہ آ گیا، کس پر؟ سلیمان صلی اللہ علیہ السلام پر. اب ان کے اوپر جب موت کا فیصلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ اب ان کی موت کے اوپر بھی روشنی ڈال رہے ہیں. زندگی میں تو یہ کام انہوں نے کیے، اور مزید انشاءاللہ سورہ نمل میں پتہ چلے گا. اب موت کی یہاں پہ بات کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. کیا؟ دیمک نے اس کے عصا کو جو کھا رہا تھا، پھر اور پتہ بھی نہیں چلا. پھر جب سلیمان گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہو گیا. اگر وہ غیب جانتے تو ذلیل کرنے والے عذاب سے نہ بچ جاتے. آج جو جا کے ان سے پتہ کرنا ہے، ان سے فالیں نکلوانی ہیں، ان سے جادو کے توڑ کروانے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا تو یہ اتنی دیر عذاب سہتے، سلیمان کی قید میں رہتے. تو کیا پتہ چلا؟ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. شیطان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اب دیکھیں لندن میں ایک ریسرچ آئی تھی کہ یہ ان لوگوں نے نا کچھ جادوگر ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان ممالک نے. کیوں کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ انہوں نے ان کو منتھلی پے کرنی ہوتا ہے، سونا ہے، مزے سے اٹھنا ہے، حساب لگانے ہیں، چلے کاٹے، ان کو بتا دینا ہے اب فلاں جو ہے نا اگلی میٹنگ میں ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا اس سے کچھ ملتا جلتا ہوتا ہے، یا وہ تصویر بنا کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فلاں جگہ پہ ہماری جو ہے وہ کوئن یہاں سے وہاں جائے گی، وہاں کے معاملات آگے کیا ہونا ہے، تو کچھ چند خبریں دے دیں گے، زیادہ نہیں. انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے، دے دیتے ہیں خبریں، لیکن وہی بات جھوٹی یا کچھ تھوڑی سی ملتی جلتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا غیب جانتے تو ذلیل والا عذاب لیتے. کیا مارے پڑتی؟ بات نہیں مانو گے تو مار پڑے گی، راکھ ہو جاؤ گے. اور اتنا کہ کام ہی کرتے رہو سارا دن. آج آپ دیکھتے ہیں اینیمیٹڈ چھوٹے چھوٹے کلپس آ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے جسم ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں پیرامڈس کے پاس ادھر ادھر ہے نا. تو یہ چیزیں ان کو بھی علم میں ہیں، یہ ہمیں دکھا دکھا کہ عام کر رہے ہیں، ان کو برائی نہ لگے. جب اللہ نے جو چیزیں ہمیں کہی ہے برائی ہے، تو کیا یہ ایسے ہوتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جنات کے پاس سب کچھ ہے، اس کو تو بڑا پتا ہے. نہیں، علم رکھتے تو خاک علم رکھ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے چلے تو جانا ہی ہے، یا پھر آج ان کا فوت ہو جانا. اب یہ جو بات آئی ہے نا کہ ان کو پتا نہیں چلا اور ان کے کیڑے نے ان کا عصا کھا لیا. کہا جاتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کچھ دن کے لیے غار ہرا پہ چلے جاتے تھے نا عبادت کے لیے، اور ساتھ میں کیا لے جاتے تھے؟ کھانا پینا. دنیا سے بھی الگ ہوئے ہیں، دنیا سے بھی الگ ہوئے ہیں تو کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کو بھی حاجت تھی، ہر انسان کو حاجت تھی. دنیا سے الگ ہو کے اپنے آپ کے ساتھ ولی لگوانا، اور 40 سال تک بھی کھانا نہ کھانا، ٹھیک ہے، اور 1 سال تک نہ کھانا، 40 دن تک نہ کھانا. یہ کون سا دین ہے؟ نہیں، یہاں تو ضرورت ہے ٹھیک ہے دین کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کھانا لے کے جاتے تھے. حتیٰ کہ جس وقت غار سور کے اندر ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، تو ان تک کھانا کون پہنچاتا تھا؟ ہاں، اور ابو بکر کے بیٹے، وہ جو جا کے کچھ گنسن دے کر آئیں گے. سارا دن بکریاں چراتے، ادھر ادھر دیکھا، شام کو بتا کے آنا کہ یہ حالات ہیں، باہر کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن تھا ان کا. تو ان لوگوں کے پاس بھی کھانے کی ضرورتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جاتے تھے. پھر جب یہ وہاں ہوتے 2 دن لگ جاتے، 3 دن لگ جاتے، تو خدیجہ رضی اللہ کو بشارت کس چیز پہ ملی؟ کیا لے کے جا رہی تھی؟ کھانا ہی تو لے کے جا رہی تھی. تو جبرائیل نے کہا تھا ان کو بشارت دیں جنت کے محل کی. یہ اتنی مشکل سے دھوئیں میں پکا کے تھکاوٹ میں لے کر آئی ہیں، تو ان کو ایسے محل کی بشارت دیں اللہ کے رسول. اللہ کی طرف سے نہ دھواں ہے، نہ یہ کھانا پینا، اور نہ تھکاوٹیں، وہ تو پکا پکایا ہے سب کچھ. تو یہاں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ٹائم کے لیے اپنے محراب میں ہیکل میں چلے جایا کرتے تھے. ویسے تو کام رہتا تھا، وہی کنگڈم اڑ رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کام ہو رہے ہیں، موہم پہ نکلے ہوئے. لیکن کبھی کبھی یہ کیا کرتے تھے؟ بیچ میں چلے جاتے تھے. اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہتے تھے، اور یہ ان کو دیکھتے بھی رہتے تھے، وہ بھی ان کو دیکھتے رہتے تھے. انہیں ہوتا تھا عبادت کر رہے ہیں. ان کو اس لیے پتہ نہیں چلا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام، اس کا مطلب کچھ دن کے لیے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے جا کے، ان کے معمول میں تھا، تو ان کو معلوم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے تو چیزیں اپنی جگہ. اب یہ چھوٹا سا کیڑا بھی کیا کمال دکھا رہا ہے. ہمیں تو نہ نظر آنے والی آزمائش نے بھی پکڑ لیا. کرونا آپ کو نظر آ رہا تھا؟ کوئی جانور تھا، پرندہ تھا، کیا تھا؟ انسان تھا. ہمیں تو وہ نظر نہیں آیا. تو یہ حالات ہیں. تو اللہ کی مخلوق، ہر مخلوق دیکھیں کس قدر اہمیت کی حامل ہے. اللہ کی تمام مخلوق. یہاں پر کیا ہوا کہ اس وقت وہ عصا پہ کھڑے ہوئے، سہارا لیے، اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، اور سلیمان السلام اپنی وفات کے بعد ایک زمانے تک کیا تھے، اسی کے اوپر ہی ٹیک لگائے تھے. اس کا مطلب پتہ نہیں کب کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ڈیتھ پتہ نہیں کب کی ہو چکی تھی، کب ڈیتھ ہوئی، کھڑے ہوئے ہیں. اچھا پھر یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا، کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ احساس ہوتے، گر جاتے، پرانا پن آ جاتا. نہیں، آپ نے فرمایا انبیاء کے جسم مٹی پر حرام ہے. انبیاء کے جسم تر و تازہ ہی رہتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے رسول، پیغمبر تھے. تو یہ جیسے کھڑے ہوئے ہیں ویسے کے ویسے ہی تر و تازہ کھڑے ہوئے ہیں.
تمہیں کیسے پتا چلتا؟ اس لیے انہیں معلوم نہیں ہوا. اور پتہ نہیں ڈیتھ کب سے ہو چکی ہے اور کب جا کے اس کے بعد اس کیڑے نے جگہ پکڑی ہے زمین کے اندر سے. ہمیں تھوڑی پتا ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کب کی آ رہی ہے اور کب آ کے وہ اندر سب کام خراب کر گئی. تو بہت دیر سے ہی کھڑے ہوئے ہوں گے اپنی وفات پا کے. تو کیا کہ عصا پر ٹیک تھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک قول کے مطابق یہ 1 سال تک اس میں رہے ہیں. ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے 1 سال. تو دنیا میں تو جتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی ہے سلیمان صاحب کو کتنا ملا ہے, کتنا. ابھی جب ہم کنگڈم پڑھیں گے نا انشاءاللہ نمل میں پھر دیکھیے گا رشک آتا ہے. لیکن ہر چیز کو زوال ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا دیا کہ چونٹی تک سے بھی باتیں کر رہے ہیں, چونٹیوں سے بھی باتیں کر رہے ہیں اور مسکراتے ہیں ان کے حال و حوال. اور یہی سلیمان ہیں کہ ان کو بھی موت آ گئی اور کھڑے ہوئے ہیں, ہے نا. ان کو بھی نہیں تھا پتا کہ پتہ نہیں کب اللہ نے مجھے جو ہے موت دے دینی ہے, کب آگے کھڑے ہوئے ہیں اپنی عبادت میں کتنی دیر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی نہیں تھا پتا کتنی دیر میں نے کھڑے رہنا, کتنی دیر میں نے کھڑے رہنا. تو دیکھیں کہ ان کو بھی زوال آیا. دنیا میں جتنا بھی ہم کر لیں گے نا زوال ہے. تو پھر کیا کیا جائے, کہاں کے لیے کیا جائے؟ اپنی آخرت کے لیے, جہاں زوال نہیں, جہاں موت نہیں. سب سے بڑی بات موت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے کیڑے نے کیا کیا. دیمک نبیوں کو نہیں کھاتی, اس نے کس کو کھایا؟ اس نے لکڑی کو ہی کھایا, اس نے عصا کو ہی کھایا. یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو بہت ہی آرگنائز طریقے سے کام کرتی ہے, بہت کمال طریقے سے. ان کی ملکہ جیسے شہد کی مکھی ہے نا اس کی ملکہ ہوتی ہے, ان کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے. اب ان کی ملکہ کیا کرتی ہے, ایک دن کے اندر وہ 1000 انڈے دیتی ہے رفتار کے ساتھ. اتنی زیادہ ہے یہ مخلوق, اتنی زیادہ ہے. ایک دن میں دیمک کی جو کوئن ہے نا ان کی ملکہ, وہ ایک دن میں 1000 انڈے دیتی ہے اور بڑی رفتار سے دیتی ہے, بہت تیزی سے دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور 15 سال زندہ رہتی ہے. 15 سال وہ ایسا کرتی ہے. اب جیسے آئے میں نا آپ یہ بھی ڈرل کروائیں, یہ بھی کرائیں 5 سال کے 10 سال کے, تو ٹھیک ہے وہ ایک سائنسی ایجاز ہے, بالکل ٹھیک ہے, بچا جا سکتا ہے اس چیز سے. 15 سال تک. اور افریقہ کے اندر جو دیمک ہے نا, جو افریقن دیمک ہے, اس کے لیے تو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں نا, بہت ہی زیادہ. وہ کیا کرتی ہے 43,000, ٹھیک ہے, ان کی ریسرچ کے مطابق 43,000 انڈے دیتی ہے وہ, اور 30 سال تک دیتی ہے. ایک دن کا انڈا دے رہی ہے یہ. اور آپ نے دیکھا یہ کس قدر یہ, آپ دیکھیں جتنی انہوں نے مٹی بنائی ہوتی ہے نیچے سے اوپر لے آتی ہیں, جتنی بنائی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے یہی مٹی ہے, اتنی زیادہ تو یہ ہوتی ہے, کہیں یہ موٹی بھی ہے کہیں یہ باریک بھی ہے. تو یہاں دیکھیں, اور ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ مٹی یوں اتنی جڑ جاتی, آپ لگا لینا مٹی لگ جائے گی, اور وہ بھی اتنی مضبوط, کھرچو بھی تو نہیں, کسی سخت چیز سے کھرچنی پڑتی ہے. اللہ نے ان کو کیا معاملہ دیا ہوا, یہ اپنا کام کیسے کرتی ہے, یہ مٹی کو اپنی تھوک کے ساتھ جوڑتی ہیں, اپنی تھوک کے ساتھ لگاتی رہتی ہیں نا, اس کو پکا کرتی ہیں. جیسے ہم نے کچھ بھی پکا کر کے لگانا ہے تو کچھ نا اس میں شامل سولوشن کرنا پڑے گا نا, تو یہ کیا کرتی ہیں, یہ اپنی تھوک کے ساتھ مٹی جوڑتی ہیں. کتنی تھوک ہے ان کے پاس, 43,000 تو انڈے دے کے بچے بھی نکال رہی ہیں, اور وہ سارے بچے پھر کام پہ لگ رہے ہیں. یہ اللہ کی دیکھیے چھوٹی سی مخلوق ہے, ملا لیتی ہیں اپنے ہر کام کو. ان کے اندر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چپ رکھ دی ہیں کہ ان کو معلوم ہے ہم نے کہاں سے ڈرل کرنی ہے, کہاں تک ڈرل کرنی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیم ورک کام کرتی ہے. تو دیکھیں اگر یہ چھوٹی سی مخلوق ٹیم ورک کام کر سکتی ہے, تو یہ جو اشرف مخلوقات بیٹھی ہوئی ہیں ہم, اور وہ بھی قرآن کا کام کر رہی ہیں, تو ہمیں ٹیم ورک کام نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا, کیونکہ ہم اشرف مخلوقات ہیں. تو جب کوئی کام آرگنائز کیا جائے یہاں پر, آپ کی طرف سے ہمارے لیے ہو, ہماری طرف سے آپ کے لیے ہو, تو پھر اسے ایک ٹیم ورک سمجھ کے اور اللہ کی مخلوق سمجھ کے اور سنت سمجھ کے کیا جائے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. کوئی اعتراض کسی کو لگ رہا ہو تو وہ شیئر کرے, ظاہر سی بات ہے ہر کسی کی رائے ایک سی نہیں ہوتی, پھر سب کی رائے کو مقدم کر کے پھر اس چیز کو لے کے چلا جائے. کسی کو اس میں نیچا نہیں دکھانا, کسی کو بہت اونچا نہیں کر دینا. ہم نے پھر ایک ماحول کو ایسے لے کے چلنا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایک ٹیم ورک کام چلے. ٹھیک ہے, تو امریکہ میں دیکھیں اس کو ختم کرنے کے لیے, امریکہ کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے 2 بلین خرچ ہوتا ہے روز, کہ اس کو ختم کرنا ہے دیمک کو, اس کے لیے. تو ستارے سیارے تو جو اپنا کام کر رہے ہیں, آپ بتائیں جو یہ مخلوق کام کر رہی ہے, جو یہ مخلوق کام کر رہی ہے, اور ہمیں پڑی ہوئی ہے چلے جائیں ہم مریخ پہ پہنچے. یہ دنیا نا کوئی رہنے کے قابل نہیں, مریخ پہ کیا جا کے تیر مارنی ہے اس نے, ٹرمپ نے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنوں کو تب معلوم ہوا تو بہت عرصہ گزر چکا تھا, جس وقت ان پر یہ بات کھلی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ایک تو وہ غیب نہیں جانتے تھے, جب ان پر کھلی تو ان کو یہ بھی, لوگوں کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ یہ بھی غیب کے مالک نہیں ہے اس وقت. اور جیسے ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کیا کیا,
انہوں نے سارے کام جو ہو رہے تھے وہ وہیں پھینکے اور مزے میں دوڑے لگا دی. کچھ سمندر کے نیچے، کیونکہ انہوں نے سمندر سے بھی نکالے ہوئے، چلو بھی باہر آؤ کام پہ لگو، لیکن انہیں تھا کہ ہماری یہاں ہی مسکن ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے، اپنے کام سے باہر آئیں گے. کچھ سمندروں میں گھس گئے، کچھ آزاد، سب نے دوڑ لگا دی. تو پابندی کے ساتھ کام جو ہے نا وہ اللہ نے کس سے کروایا؟ سلیمان علیہ السلام سے. پابندی کے ساتھ کیا، ایک ٹیم ورک کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی سلیمان علیہ السلام علم رکھتے تھے غیب کا، نہ فرشتے رکھتے ہیں، اور نہ ہی جن رکھتے ہیں، اور نہ ہی نبی رکھتے ہیں. اشرف مخلوق میں سب سے بہترین ہستیاں جن کو اعظم کہا جائے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی نہیں غیب کا علم رکھتے. غیب کا علم رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں ان کو پڑھ کے سناؤ، آپ ان کو بتاؤ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.